الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس سنن ابن ماجہ. باب من سن سنة حسنة أو سيئة. یہ اس شخص کا بیان کہ جو اچھا یا طریقہ اچھا یا برا طریقہ جاری کرے، شروع کرے، اس کا کیا حکم ہے. جو شخص اچھا طریقہ شروع کرے، جاری کرے، یا برا طریقہ کوئی ایجاد کرے اور جاری کرے، اس کا حکم کیا ہے. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. اسی مضمون کی حدیثیں اس پورے باب میں ہیں. کہیں کہیں کچھ بات، کہیں بعض حدیث میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہے، بعض میں کچھ اس کی کمی ہے. مضمون تقریباً یہی ہے. حضرت منذر ابن جریر سے امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اور منذر اپنے والد یعنی جریر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جریر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھا طریقہ جاری کیا، پھر اس طریقے پر عمل کیا گیا، یعنی لوگوں نے اس پر عمل کیا، تو اس شخص کے لیے، اس طریقہ جاری کرنے والے کے لیے اس کا اجر ہوگا، اور ان لوگوں کے برابر بھی اجر ملے گا کہ جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور ان عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں سے یہ کچھ کمی نہ کرے گا، کچھ کمی پیدا نہ کرے گا. جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اور پھر لوگوں نے اس طریقے کو اپنا لیا، تو اس صورت میں ایک تو اچھا طریقہ جاری کرنے، ایجاد کرنے کا اسے ثواب ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے لوگ اس طریقے کو اپنائیں گے، اس پر عمل کریں گے، ان کو جو ثواب ملے گا وہ تو ملے گا ہی. ان کے ثواب میں کچھ کمی کیے بغیر ان کے اجر و ثواب کے مجموعے کے برابر اس جاری کرنے والے کو اجر و ثواب ملے گا. سنہ یسن و سنتن کا معنی کوئی طریقہ جاری کرنا، نافذ کرنا، اور ایسے ہی کہ من سن سنتن سیئۃ فعمل بها، اور جس نے برا طریقہ جاری کیا، برا طریقہ ایجاد کیا، اور پھر اس برے طریقے پر عمل کیا گیا، لوگوں نے عمل کیا، تو اس شخص کے اوپر اس کا گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے برابر بھی گناہ ہوگا کہ جنہوں نے اس طریقے پر عمل کیا، اور یہ چیز ان عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ کمی نہ کرے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ اچھا طریقہ ایجاد کرنا بہت اچھا ہے، برا طریقہ ایجاد کرنا انتہائی برا ہے. اس اچھے طریقے ایجاد کرنے کا فائدہ کیا ہے حدیث شریف میں بتایا گیا، یوں ہی برے طریقے کو جاری کرنے کا نقصان کیا ہے اور وبال کیا ہے وہ بھی حدیث شریف میں بتا دیا گیا. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني ابي عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا وكذا قال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من استن خیرا فاستن به کان له اجرہ کاملا ومن اجور من استن به ولا ينقص من اجورهم شيئا ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا ومن اوزار الذي استن به لا ينقص من اوزارهم شيئا۔ اس حدیث کا مضمون بھی تقریباً وہی ہے۔ اس میں اوپر والی حدیث میں سنہ یا سنو، یہ باب نصرہ ینصرو ثلاثی مجرد سے فعل استعمال ہوا ہے، اور یہ سامنے جو حدیث ہے ہمارے اس میں استنہ یستنو باب افتعال سے یہ فعل استعمال کیا گیا ہے، معنی دونوں کا ایک ہے۔ اب صرف ترجمہ کر دیتے ہیں، تشریح وہی ہے جو اوپر ہے۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لوگوں کو آمادہ کیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک شخص، حدیث کے سیاق سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حاجت مند تھا، پریشان حال تھا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فحث علیہ یعنی فحث علی التصدق بھی، تو سرکار نے لوگوں کو آمادہ کیا کہ اسے صدقہ دیں اور اسے مال زکوٰۃ دیں، مستحق ہے، وہ حاجت مند ہے۔ فقال رجل عندی کذا و کذا، تو حاضرین میں ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس اتنا اتنا مال ہے، یعنی مطلب میرے پاس اتنا اتنا ہے جو میں اس ضرورت مند کو دے رہا ہوں۔ قالا، تو راوی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فما بقیہ فی المجلس رجل الا تصدق علیہ بما قل او کثر، تو اس مجلس میں کوئی شخص باقی نہ رہا جس نے تھوڑا بہت اس پر صدقہ نہ کیا ہو، جس کے پاس جو کچھ تھا، جو حیثیت تھی اس کے مطابق، کسی نے تھوڑا کسی نے زیادہ، اس پر صدقہ کیا۔ بما قل اے بالقلیل و بما کثر اے بالکثیر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استن خیرا فاستن به کان له اجرہ کاملا، جس نے اچھا طریقہ شروع کیا، آغاز کیا، جاری کیا، فاستن به، پھر اس طریقے کو اپنایا گیا تو اس کو پورا پورا اجر ملے گا۔ ومن اجور من استن به، اس کو اس کے عمل کا تو پورا پورا اجر ملے گا ہی، اور اس طریقے کو اپنانے والوں کے ثواب کے برابر بھی اسے ثواب ملے گا۔ ولا ينقص من اجورهم شيئا، یہ چیز ان کے اجر و ثواب میں کچھ کمی نہ کرے گی۔ ومن استنى سنة سيئة فاستنى به فعليه وزره كاملا، یہاں وہی سب مضمون ہے اور وہی اسی حساب سے ترجمہ کر دیجیے۔ اجر کا معنی ثواب ہوتا ہے اور وزر کا معنی یہاں عذاب اور وبال، اوزار اسی کی جمع ہے۔ حدثنا عیسی بن حماد المصری قال انبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايما داع دعا الى ضلاله فاتبع فان له مثل اوزار من اتبعه ولا ينقص من اوزارهم شيئا وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيئا۔ مضمون تقریباً وہی ہے جس سے پہلے الفاظ تھوڑے بدلے ہیں، اسے ترجمہ کر دے رہا ہوں۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما داعین میں جو ماں ہے یہ ماں زائدہ ہے، یعنی ایو داعین، جس بلانے والے نے گمراہی کی طرف بلایا، جس دعوت دینے والے نے گمراہی کی دعوت دی، فتبع، اور پھر اس کی پیروی کی گئی، یعنی کچھ لوگ
اس گمراہی کے راستے پر چلنے لگے فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ، تو اس شخص کے لیے اس کی پیروی کرنے والوں کے عذابوں اور وبالوں کے برابر وبال ہوگا۔ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، اور یہ چیز ان عمل کرنے والے اور پیروی کرنے والوں کے عذاب میں کچھ کمی نہ کرے گی۔ وَأَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَىٰ هُدًى فَاتُّبِعَ، اور جس داعی نے، جس دعوت دینے والے نے ہدایت کی طرف دعوت دی اور پھر اس کی پیروی کی گئی تو یقیناً اس کے لیے، اس شخص کے لیے ان پیروی کرنے والوں کے اجر و ثواب کے برابر اجر و ثواب ہوگا۔ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، اور یہ چیز ان کے اجر و ثواب، پیروی کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ کرے گی۔ حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله فعليه من الاثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ اس حدیث کا بھی مفہوم وہی ہے جو اس سے پہلے گزرا، بس فرق یہ ہے کہ اوپر والے میں وزر استعمال ہوا ہے اور اس کی جگہ یہاں اسم استعمال ہوا ہے، یعنی گناہ، اور وہاں وزر کی جمع اوزار ہے، یہاں اسم کی جمع آثام استعمال ہوئی ہے۔ حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل عن الحكم عن ابي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له اجره ومثل اجورهم من غير ان ينقص من اجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل اوزارهم من غیر ان ينقص من اوزارهم شيئا۔ اس کا مطلب بھی، اس حدیث کا بھی مضمون اور وہی ہے، اور الفاظ بھی آسان ہیں، تقریباً وہی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے اس سے پہلے جو حدیثیں گزری، خاص طور سے پہلی والی حدیث، اس سے یہ بہت حد تک اس کے الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا ابو معاویہ عن لیث عن بشیر بن نہیک عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من داع يدعو الى شيء الا وقف يوم القیامۃ لازما لدعوته ما دعا الیہ وان دعا رجل رجلا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دعوت دینے والا کسی چیز کی طرف دعوت دے تو قیامت کے دن وہ اپنی اس دعوت کے ساتھ تو قیامت کے دن اس طرح کھڑا ہوگا کہ جو اس کی دعوت ہے وہ دعوت اس کے لیے گویا لازم ہوگی، ما دعا الیہ، جس کی طرف اس نے دعوت دی۔ وَإِن دعا رجل رجلا، اگرچہ ایک شخص نے ایک شخص کو دعوت دی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی دعوت بارگاہ الہی میں اس سے جدا نہیں ہوگی، اس کے ساتھ لازم ہوگی، اور لازم ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق پھر بارگاہ الہی سے اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اگر وہ اچھی چیز کی دعوت ہے تو بارگاہ الہی میں اس کے مطابق اس کا کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر وہ اچھی چیز کی دعوت ہے تو اجر و ثواب ملے گا، اور اسی تفصیل کے ساتھ جو ماقبل کے حدیثوں میں گزرا۔ اور اگر بری چیز کی دعوت ہے تو ایسی صورت میں گناہ ملے گا اور وبال ملے گا، اس پر عذاب ہوگا، اسی تفصیل کے ساتھ جو اوپر کے حدیثوں میں گزرا۔ باب من احیا سنتا قد امیتت، اس کا بیان جو کسی
مردہ سنت کو زندہ کرے. مردہ سنت کے مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر لوگ عام طور سے عمل کرنا چھوڑ دیں، اور سنت کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے یہ صورتحال پیدا کر دے کہ لوگ اس سنت پر عمل پیرا ہو جائیں، عمل کرنے لگیں. تو اماطت سنت کا مطلب ہوتا ہے کسی سنت کو پر عمل ختم کرا دینا، اور احیاء سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سنت پر عمل جاری کرا دینا ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا زید بن الحبابی قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني حدثني ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه اوزار من عمل بها لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت کثیر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن عوف مزنی سے روایت کرتے ہیں. یہ کثیر راوی ہیں اور ان کے والد کا نام ہے عبداللہ اور دادا کا نام ہے عمرو ابن عوف مزنی. یہ دادا ان کے صحابی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ کثیر نے ہم سے حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد یعنی عبداللہ نے روایت کی، اور ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں. ان کے دادا کون ہیں؟ عمرو ابن عوف مزنی ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا، فعمل بها الناس، سنت کو زندہ کیا کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اس پر عمل کرنے لگے. فعمل بها الناس میں جو فا ہے یہ فائے تفسیریہ ہے. احیاء سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ اس پر عمل کرنے لگے. کان لہ مثل اجری من عمل بها لا ينقص من اجورهم شیئا. تو اس شخص کے لیے اس پر عمل کرنے والے، اس سنت پر عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب کے برابر اجر و ثواب ہوگا، اور یہ ان عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کچھ بھی کمی نہ کرے گا. یعنی انہیں تو پورا اجر و ثواب عمل کرنے والوں کو ملے گا ہی، اور جس نے عمل جاری کرایا تو اس پر کو ان سب کے برابر ثواب، اجر و ثواب ملے گا. ومن ابتدع بدعة فعمل بها، اور جس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے، سنت کے مقابل میں بدعت ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں سنت کے مقابل میں جو بدعت ہے تو اس سے مراد ہے وہ بدعت جو بدعت سیئہ ہو، جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو، اللہ و رسول جس سے ناراض ہوں، ناخوش ہوں. جیسا کہ آگے کی حدیث میں باضابطہ یہی آیا ہے، من ابتدع بدعۃ لا یرضاها اللہ ورسولہ. اس سے سمجھ میں آیا کہ بدعت سے مراد یہاں ایک خاص قسم کی بدعت ہے، ورنہ بدعت تو ہر وہ چیز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ رہی ہو، بعد میں ایجاد کی گئی ہو. ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز نہیں رہی، بعد میں ایجاد ہوئی، تو کیا وہ ہر چیز بری ہے؟ نہیں. ہم مسلمانوں کی دینی اور مذہبی کسوٹی قرآن اور حدیث ہے، اللہ و رسول کا حکم ہے. لہذا بعد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد جو بھی نئی چیز ایجاد ہوگی، ہم انہی دونوں کسوٹیوں پر اسے پرکھیں گے. اگر وہ قرآن اور حدیث کے مخالف ہے تو اس صورت میں ہم اسے بدعت سیئہ کہیں گے، بری بدعت کہیں گے، اور اس کا کرنا گناہ قرار دیں گے. اور اگر قرآن و حدیث کی کسوٹی پر وہ پوری اترتی ہے تو اس صورت میں وہ بدعت حسنہ ہوگی، اور اس کا
کاری ثواب ہوگا یا کم از کم مباح اور جائز ہوگا۔ من ابتدع بدعتا فعمل بها، جس نے بری بدعت سیئہ ایجاد کی کہ اس پر عمل کیا گیا تو اس کے اوپر تو اس بری بدعت پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی شخص کے اوپر ہوگا۔ لا ينقص من اوزار من عمل بها شیئا، عمل کرنے والوں کے گناہوں میں یہ چیز کچھ بھی کمی نہ کرے گی، انہیں پورا گناہ ملے گا اور سب کے برابر اس ایجاد کرنے والے کو گناہ ملے گا۔ حدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شیئا۔ اچھا، یہ حدیث وہ پہلی والی حدیث کی مفسر ہے ایک طرح سے، کہ اس میں مطلق سنت کہا ہے اور یہاں سنت کو کہا کہ سنت من سنتی قد امیتت بعدی، ایک وصف اس کا بیان بتا دیا۔ اور یہاں پہلے والی حدیث میں بدعت کا جہاں ذکر ہے تو مطلق بدعت کہا ہے، لیکن یہاں کیا کہا ہے؟ من ابتدع بدعتا لا يرضاها اللہ ورسولہ، تو بدعت کو بتا دیا کہ بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے جس سے اللہ و رسول ناراض ہوں، ناخوش ہوں، تو ایسی بدعت یہ گناہ کا کام ہے، اور جو بھی اس طرح کی بدعت ایجاد کرے گا، برا طریقہ ایجاد کرے گا، تو اس سے اس کا وبال اور اس کا گناہ بھی اس کے سر جائے گا۔ مفہوم واضح ہے، ترجمے کی حاجت نہیں، ترجمہ بھی واضح ہے۔ باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والوں کی فضیلت کا بیان۔ قرآن کریم کی سیکھنے اور سکھانے کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے، قرآن کا بقدر ضرورت سیکھنا یہ فرض ہے جس سے نماز کی ادائیگی ہو سکے، اور پھر پورا قرآن یاد کرنا اور یہ ایک طرح سے فرض کفایہ ہے۔ اور اس باب میں بعض احادیث قرآن یاد کرنے والوں کے تعلق سے بھی آئی ہیں، تو ان کی فضیلت آئی ہے، تو وہاں قرآن یاد کرنے اور حفظ کرنے سے مراد صرف زبانی رٹ لینا نہیں، بلکہ اس کے احکام پر اور اس کے مقتضیات پر عمل کرنا بھی مراد ہے، تب وہ فضیلت کے حامل ہوں گے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة خيركم وقال سفيان أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان سے روایت کرتے ہیں۔ یہ خیال رہے کہ یہاں پر امام ابن ماجہ کے جو دادا شیخ ہیں، ان کے شیخ تو یحییٰ ابن سعید قطان ہیں، نہیں، ان کے شیخ تو محمد ابن بشار ہیں، اور شیخ کے شیخ ہیں یحییٰ ابن سعید قطان، اور پھر ان کے شیخ ہیں شعبہ اور سفیان، دو ہیں۔ تو یہاں شعبہ اور سفیان، ان کا اس حدیث کے متن کے بعض کلمات اور الفاظ میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبہ نے کہا خیرکم اور سفیان نے کہا افضلکم۔ شروع کا جو لفظ ہے اس میں شعبہ اور سفیان کی روایت میں فرق ہے، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم تو ایک ہے، اور اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، یہ دونوں کے نزدیک ہے۔
یعنی شعبہ کے نزدیک حدیث کا متن یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور سفیان ثوری کے نزدیک اس کا اور سفیان کے نزدیک یہ متن ہے افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھے یعنی سیکھ کر اس پر عمل بھی کرے، اور سکھائے دوسروں کو، سکھائے اور انہیں عمل کرنے کی بھی ترغیب دے۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن علقمة بن مرثد عن ابی عبد الرحمن السلمی عن عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث کا بھی متن وہی ہے، مضمون وہی ہے۔ حدثنا ازہر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نبہان قال حدثنا عاصم بن بہدلة عن مصعب بن سعد عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ قال واخذ بیدی وعقدنی مقعدی ھذا اقرئوا۔ حضرت مصعب سے روایت ہے اور وہ اپنے والد سعد سے روایت کرتے ہیں۔ ابی سے مراد سعد ہے جو حضرت مصعب کے والد ہیں۔ انہوں نے کہا، یعنی حضرت سعد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اوپر جو حدیث کا متن گزرا ہے تو اس میں خیرکم و افضلکم کا لفظ آیا، یہاں خیارکم آ گیا ہے جمع کا۔ قالا، اور پھر وہ جو مصعب ہیں وہ یہ کہتے ہیں، نہیں مصعب نہیں بلکہ عاصم جو ہیں، اس سے پہلے راوی عاصم ہے نا، عاصم ابن بہدلہ، وہ کہتے ہیں کہ اخذ بیدی، کہ انہوں نے، اخذہ میں ضمیر ہوا کا مطلب ہے مصعب، عاصم ابن بہدلہ کہتے ہیں کہ مصعب نے میرا ہاتھ پکڑا، فاقعدنی مقعدی ھذا اقرئوا۔ اقعد بمعنی اجلس، قعد معنی جلس، اقعد بمعنی اجلس، مقعدی بمعنی مجلسی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کے اور پھر میری اس مجلس میں، نشستگاہ میں بٹھا دیا، اقرئوا کہ میں پڑھاؤں، یعنی پڑھانے کے لیے انہیں بٹھا دیا۔ تو صرف یہی نہیں کہ حدیث روایت کی بلکہ اس پر عمل بھی کرا ہے۔ حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنزلة طعمها مر ولا ريح لها۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے والے مومن کا حال نارنگی جیسا ہے۔ نارنگی جو پھل ہوتا ہے نارنگی جیسا ہے، سنترا نارنگی، اترجا کا معنی ہوتا ہے نارنگی اور سنترا۔ طعمها طیب وریحها طیب، کہ اس کا ذائقہ بھی خوشگوار ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، ذائقہ بھی اچھا اور خوشبو بھی اچھی ہے، بو بھی اچھی۔ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی طرح ہے، طعمها طیب ولا ریح لها، کہ اس کا ذائقہ تو اچھا ہے مگر اس میں بو نہیں ہے کوئی، یعنی خوشبو نہیں۔ ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان، اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے کمثل الریحان،
وہ ریحان کی طرح ہے۔ ریحان کہتے ہیں ہر خوشبودار پودے کو، اور بعض لغات میں لکھا ہے کہ ریحانہ کا معنی نازبو ہے، جسے یہاں ہندوستان میں تلسی کہتے ہیں۔ ریحان بریون، جنگلی تلسی، اور مطلق ریحان تو تلسی کا پیڑ ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے وہ، بلکہ غیر مسلم اسی مفید ہونے کی وجہ سے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو منافق کی مثال، اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پودے کی طرح ہے، یا نازبو یا تلسی کی طرح ہے، کہ ریحھا طیب و طعمھا مر، جس کی بو تو اچھی ہے مگر ذائقہ تلخ اور کڑوا ہے۔ اور مثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلۃ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا، ایک تو منافق ہے اور دوسرے قرآن بھی نہیں پڑھتا، کمثل الحنظلۃ، تو اس کی مثال حنظل کی طرح ہے۔ حنظل اندرائن کہتے ہیں، اندرائن یہ پھل جو ہوتا ہے بہت تلخ ہوتا ہے، اتنا کڑوا اور تلخ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کو توڑنے کے وقت توڑنے والے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس منافق کا حال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن کی طرح ہے، کہ طعمھا مر ولا ریح لھا، کہ اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے، تلخ ہے، اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں۔ حدثنا بکر بن خلف ابو بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا عبد الرحمن ابن بدیل عن ابیہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من هم قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں، اہلینا یہ اہل کی جمع ہے، اہل کی جمع اہلون، اہلین، حالت رفع میں واو کے ساتھ اہلون، اور حالت نصب و جر میں اہلین۔ یہاں چونکہ انا کا اسم مؤخر ہے اہلینا، اس لیے منصوب ہے۔ یقیناً لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، تو سرکار نے ارشاد فرمایا وہ قرآن والے ہیں، یعنی قرآن پڑھ کر اسے یاد کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اہل قرآن سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ حفاظ قرآن جو اس پر عمل کرنے والے بھی ہیں۔ شارحین نے لکھا ہے کہ اہل القرآن کا مطلب ہے اے حفظتہ العاملون بہ، یعنی قرآن کو زبانی یاد کر کے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے۔ اہل اللہ وخاصتہ، یہ اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو یہاں صرف یہی نہیں ہے کہ صرف قرآن یاد کر لے، بس قرآن یاد کرنا بھی ایک اچھا کام ہے، فضیلت کا کام ہے، لیکن یہ فضائل اس وقت حاصل ہوں گے جب قرآن یاد کرنے کے بعد پھر اپنے عمل سے بھی گویا اسے محفوظ کرے، اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ حدثنا عمرو بن عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار الحمصی قال حدثنا محمد بن حرب عن ابی عمر عن كثير بن زازان عن حاسب بن حمزة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کر لیا، زبانی حافظ ہو گیا اس کا،
یہاں شارحین وہی کہتے ہیں کہ حافظ ہو جانے کے ساتھ ساتھ ایک قید اور بھی ہے کہ اس کے احکام اور مضامین پر عامل بھی ہو، تو یہ آگے والا جو ثواب ہے وہ اسے ملے گا۔ تو جو قرآن پڑھے اور اس کا حافظ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے آدمیوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کرے گا کہ جو سب کے سب جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ گھر کے 10 لوگ جو جہنم کے مستحق ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کے بارے میں جب یہ حافظ قرآن بعمل حافظ قرآن جب اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا تو اس کی سفارش اللہ قبول فرمائے گا۔ حدثنا عمرو بن ابي عبد الله الاودي قال حدثنا ابو اسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن المقبري عن عطاء مولى ابي احمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه وارقدوا فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فرقده وفي جوفه كمثل جراب أوكي على مسك۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو، قرآن کا علم حاصل کرو اور اسے وقرؤ اور اسے پڑھو، ورقدو اور اب سو جاؤ، فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب۔ اس لیے کہ قرآن اور قرآن کو سیکھنے والے پھر اس پر عمل کرنے والے کا حال چمڑے کے اس برتن کی طرح ہے جو مشک سے بھرا ہوا ہو، پر ہو، محشو مسکن، محشو یہ حشا، یہ حشو سے اس میں مفعول ہے، جیسے دعا یدو سے مدعو اس مفعول آتا ہے، ایسے حشا یشو یحشو حشون سے محشون آتا ہے۔ جراب یہ چمڑے کے برتن کو کہتے ہیں، جیسے چھوٹا سا مشکیزہ وغیرہ۔ تو قرآن اور قرآن سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے کا حال چمڑے کے اس برتن کی طرح ہے جو مشک سے بھرا ہوا ہو، یفوح ریحہ کل مکان، جس کی خوشبو ہر جگہ پھیل رہی ہو۔ ومثل من تعلمہ فرقدا وہو فی جوفہ کمثل جراب اوکی علی مسک، اور اس کی مثال جس نے قرآن سیکھا اور سیکھ کر کے پھر سو گیا، وہو فی جوفہ، جبکہ قرآن اس کے دل میں ہے، جوف سے مراد یہاں دل ہے، ظرف بول کر مظروف مراد ہے۔ فإن القلب فی الجوف فالجوف هو ظرف للقلب، فأراد بالجوف القلب على طریق المجاز المرسل۔ تو کہا کہ وہ شخص جو قرآن پڑھ کر کے سو جائے پھر قرآن اس کے دل میں ہو، کمثل جراب اوکی علی مسکن، تو اس کی حالت چمڑے کے اس برتن کی طرح ہے کہ جس میں مشک بھر کے اسے کا منہ باندھ دیا جائے، مطلب اندر تو اس میں مشک بھری ہوئی ہے لیکن اوپر سے اس کا منہ باندھ دیا گیا ہے، اس لیے مشک کی خوشبو نہیں پھیل رہی ہے اور لوگوں کو تک نہیں پہنچ رہی ہے۔
بس آج یہیں تک، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے اور حدیث ہیں ان کا درس آگے ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی.